نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء قال عليه الصلاة والسلام. وقت چونکہ مختصر ہے، نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، تو لہٰذا مختصر سی بات کرتے ہیں. ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیا. آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک خرابی ہے. وہ خرابی کیا ہے کہ تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہی تمہاری سب سے بڑی بھول ہے. حالانکہ آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں پائیدار بھی ہے، بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی. دنیا کی زندگی جو عارضی زندگی ہے، تم نے ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا ہے، مختصر سی زندگی ہے، اور تمہاری ساری دوڑ دھوپ اور تمہاری ساری کوششیں اور محنتیں اسی میں لگاؤ کہ کس طرح میں اپنا بینک بیلنس بڑھاؤ اور کس طرح اپنا پیسہ بڑھاؤ، کس طرح اپنے لیے اچھا مکان بناؤ، اپنے لیے اچھا سواری بناؤ. تمہاری ساری توجہ اسی پہ لگاؤ. حالانکہ اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی مثال اللہ پاک کی نظر میں اس طرح ہے جیسے کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو اور وہ سمندر کے اندر اپنا انگلی ڈبوئے اور واپس نکالے. اس کی انگلی پہ جتنا پانی لگا ہے وہ کتنا پانی ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتا ہے اس پانی کی جو اہمیت ہے اللہ کی نظر میں دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں. وہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے. وہاں پہ دیکھا ایک بکری جو ہے، بکری کا بچہ وہ مردار پڑا ہوا ہے، کسی نے اس کو پھینکا ہے کچرے پہ. تو وہ بکری کا بچہ جو ہے اس میں عیبدار بھی تھا، یعنی اس کے کان کٹے ہوئے تھے، ایسا بدشکل سب بکری کا بچہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو آواز دی کہ تم لوگوں میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم کے بدلے میں خریدے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری کا بچہ اگر یہ بے عیب ہوتا، زندہ بھی ہوتا، تب بھی اس کو کوئی 1 درہم کے بدلے میں نہیں خریدتا. یہ تو مردار پڑا ہے اور پھر اس میں عیب بھی ہے، اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال دنیا کی. اللہ کی نظر میں دنیا کی مثال بھی اسی مردار کی طرح ہے. تو دنیا کو ہم اتنی اہمیت دے دیں جتنی اہمیت کا دنیا مستحق ہے، اور آخرت کو ہم اتنی اہمیت دے دیں جتنی اہمیت کا آخرت مستحق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ پاک نے سرسبز اور میٹھی بنائی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ عیش و آرام کی سہولتیں انسان کو اللہ پاک نے مہیا کی. قدم قدم پہ فتنے ہیں، قدم قدم پہ جو ہے خواہشات ہے، قدم قدم پہ جو ہے پرکشش چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کریں. واللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. کیوں؟ لینظرکم کیف تعملون، تاکہ تمہیں دیکھ کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہو یا اپنی زندگی کو ان عیش و عشرت میں، ان راحتوں میں مستغرق کر کے اللہ کی نافرمانی کا. تو اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی تاکہ اللہ پاک ہمیں آزمائے کہ ہم کس طرح عمل کرتے ہیں. اللہ کے احکام کے مطابق چل کے عمل کرتے ہیں یا اللہ کے احکام سے روگردانی کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ
واتقوا النساء، اور عورتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ دنیا بھی آزمائش ہے، اور اس دنیا میں مرد کے لیے پھر عورت کو بھی آزمائش بنا کر کے بھیجے۔ تو دنیا کی یہ حقیقت ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاث، کہ انسان جب مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کا پیچھا کرتے ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، قبر تک 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوسرا اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے قبر تک۔ یہ بعض قوموں میں، بعض علاقوں میں رواج تھا کہ میت کے ساتھ اس کا مال بھی قبر تک لے جاتے تھے، آج کل تو نہیں۔ تو اس کا جو مال ہے اور اس کا جو عیال ہے وہ قبر تک جاتا ہے، اور دوسرا اس کا عمل۔ یبقى اثنان یرجو اثنان ویبقى واحد، 2 واپس لوٹ آتے ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، جو اس کا اہل و عیال ہے وہ واپس گھر آ جاتے ہیں، اور جو اس کا مال ہے وہ واپس گھر آ جاتا ہے، اور جو اس کا عمل ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اگر اس کا عمل اچھا ہے تو یہ قبر اس کے لیے نور کا ایک گڑھا بنے گا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر میت جو ہے وہ نیک عمل والا ہوگا تو اللہ پاک اس کی قبر کو روشن کریں گے، جنت سے ان کے لیے ایک کھڑکی کھولیں گے، وہاں سے جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی نعمتیں ان کو نظر آئیں، پھر ان سے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، اس طرح سو جاؤ جس طرح کی ایک دلہن سو جاتی ہے، لا یوقظہ احد الا احب الیہ، کہ ابھی اس دلہن کو جس طرح کوئی اور شخص نہیں جگا سکتا ہے جب تک اس کا محبوب نہ آیا ہو، تو اس کا محبوب آ کے پھر اس کو جگا سکتا ہے اور کوئی شخص، تو لہٰذا اس میت کو بھی اسی طرح کہا جائے گا جس کا نیک عمل ہے کہ تم بھی اسی طرح بیغم ہو کر کے سو جاؤ، ابھی تمہیں کوئی بھی نہیں جگا سکتا۔ جنت کی نعمتیں، اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں بچائے، اگر برا عمل ہے تو پھر یہ قبر جو ہے ان کے لیے جہنم کا گڑھا بنے گا۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ قبر یا تو جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا، او حفرۃ من حفرات النیران، یا یہ قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا، حدیث۔ تو اب جب اس کے عزیز و اقارب ان کو اسی گڑھے میں دفن کریں گے، تو عزیز و اقارب تو فانی ہے، وہ تو واپس جائیں گے، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ میت کو جو ہے اپنے عزیز و اقارب کی جو پاؤں کی آوازیں ہیں، قدموں کی آہٹ ہے، ان کو سنائی دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک میت کو اس لیے سنواتا ہے کہ دیکھو ان عزیز و اقارب پہ تمہیں بھروسہ تھا، ان پہ تمہیں ناز تھا، انہی کے لیے تم حلال اور حرام کماتے تھے، انہی کے لیے تم جھوٹ بولتے تھے، انہی کے لیے تم دھوکہ کرتے تھے، دیکھو تمہیں اس گڑھے میں چھوڑ کے واپس ہو جا رہے ہیں، تاکہ ان کو جو ہے یہ سنائیں۔ تو یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، نیک عمل جو ہے وہ کام آئے گا۔ پشتوں میں کہتے خپل عمل دلار مال، آپ اس دنیا میں جتنا نیک عمل کرو گے آخرت میں وہی آپ کے کام آئے گا۔ باقی یہ دنیا فانی ہے، رہ جانے والی۔ اس دنیا کے اندر جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے پوری زندگی میں کوئی غم نہیں دیکھا ہوگا، یعنی پیدا ہوتی ہی انہوں نے جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں سونے کا چمچ منہ میں لے کر کے پیدا ہوا، یعنی پیدا ہوتی ہی عیش و عشرت میں پھلا بڑا، موت تک جو ہے انہوں نے عیش و عشرت آرام والی زندگی گزاری۔ تو قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے کہ اب ان کو جہنم میں ایک غوطہ دے دو، ایک چکر جہنم کا وزٹ کراؤ ان کو۔ جب ان کو جہنم لے جائے گا، ایک غوطہ دے گا جہنم، پھر باہر نکالے گا، اب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری؟ تو کہے کہ دنیا میں تمہیں نے کوئی ایک دن بھی عیش و عشرت والی نہیں دیکھی، یعنی وہ ساری جو عیش و عشرت والی زندگی وہ بھول جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے تو کوئی عیش و عشرت نہیں دیکھی، اس جہنم کے غوطے کو دیکھے وہ سب کچھ اس کا ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے پوری زندگی تنگ دستی، بیماری، پریشانی، بے روزگاری، غربت میں گزاری۔ اب اللہ پاک جو ہے اس کو پھر
فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو جنت کا ایک چکر لگاؤ. اب اس کو جب جہنم کا ایک چکر لگائے گا تو پھر وہ جب آئے گا تو اللہ پاک پوچھے کہ اب بتاؤ دنیا میں کیسی زندگی. کہے کہ اللہ دنیا میں تو میں نے کوئی ایک دن بھی پریشانی والی نہیں دیکھی, میری تو زندگی بہت اچھی تھی. یعنی وہ سارا غم دکھ پریشانی درد سارا بھول جائے گا. تو اس سے معلوم ہوگا کہ اس دنیا کی جو عیش و عشرت ہے یہ بھی عارضی ہے, اور اس دنیا کی جو غربت ہے یہ بھی عارضی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, یا اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی, حقیقی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی وہ تو آخرت کی زندگی. تو ہم کیا کرتے, اللہ پاک فرماتے کہ تمہارے اندر خرابی یہی ہے کہ تم نے ایسی پیاری زندگی کو چھوڑ کر کے اپنا مطمح نظر وہ دنیا کو بنا لیا ہے, اپنی سوچ کا محور دنیا کو بنا لیا ہے, اپنی محنت کا اور جد و جہد کا مرکز دنیا کو بنا دیا. سارا دن ساری رات اسی پریشانی میں تمہارے اوپر گزرتی ہے کہ کس طرح میں 2 پیسوں کو 4 کر دوں, اور جو 4 والے وہ کس طرح میں 8 کر دوں, جو 100 والے کہتے ہیں کس طرح 200 کر دوں. ایک مکان والا سوچ رہے کس طرح میں 2 مکان بناؤں, ایک گاڑی والے کہہ رہے کس طرح میں 2 گاڑی بناؤں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہی تمہاری بھول ہے, یہی تمہاری غفلت. تم دنیا کی شادابی سے اور دنیا کی سرسبز و شادابی سے اور دنیا کی شیرینی سے اپنے آپ کو بچاؤ, دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, جائز طریقے سے اسے فائدہ اٹھاؤ, لیکن اس کو اپنا زندگی کا مقصد مت بناؤ. اپنی زندگی کا مقصد کس کو بنانا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور اپنے آخرت کی زندگی کو سنوارنا. اب ہم سب اپنے گریبان میں سوچیں کہ ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے آخرت کی کتنی فکر ہوتی ہے. دن میں ہم کتنی مرتبہ اپنے آخرت کو یاد کرتے ہیں. ہم اپنے کاروبار کا تو روز حساب کرتے ہیں کہ میرا کاروبار خسارے میں جا رہا ہے, لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ 2024 گزر گیا, ابھی 2025 ہے. 2024 میں جو عمل کرتا تھا کیا 2025 میں میرے اعمال میں کچھ فرق آیا یا نہیں؟ بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس بندے کے 2 دن بھی ایک طرح کے گزر گئے تو خسارے میں, یعنی آج جو عمل کرتا تھا کل بھی وہی عمل کر رہا ہے, نیک عمل کا کہہ رہا ہوں, تو یہ خسارے میں. بلکہ کل کو اس کو بڑھنا چاہیے. جس طرح کاروبار میں ہم روز سوچتے ہیں نا کہ ہم اپنے سرمایہ کو بڑھائیں, اپنے کاروبار کو بڑھائیں, کیا آخرت کے بارے میں ہم نے سوچا ہے؟ تو آج ہی سے اپنی زندگی کا ایک ہدف بنائیں, ایک مقصد بنائیں کہ یار یہ جو 2025 شروع ہوا ہے اس میں نے اپنے ذکر میں بھی اضافہ کرنا ہے اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. فضول لوگوں سے میں نے تعلقات ختم کرنے, جن کے ساتھ بیٹھ کے مجھے جھوٹ بولنا پڑے, جن کے ساتھ بیٹھ کے مجھے کسی کی غیبت کرنا پڑے, ایسے ماحول کو, ایسے لوگوں کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. اپنے ساتھ ایک عزم کر. اور میں نے اس سال جو ہے تہجد پڑھنی ہے, میں نے اپنے معمولات پوری کرنی ہے, میں نے باجماعت نماز پڑھنی. تو ایک واضح فرق آنا چاہیے. اگر آپ کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہے جس طرح 2024-23 میں گزر رہا تھا اور یہ سال بھی ایسے ہی گزر جائے گا, یہ تو بہت بڑی خسارے والی بات ہے. تو آج سے ہم سب کو اپنا ایک مقصد اور ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے. آخرت کے دنیا کے لیے ہم نے بہت سارے پلان کر لیے, بہت سارے منصوبے بنائے کہ اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. کچھ آخرت کے بارے میں بھی منصوبہ کہ بھائی مرنا ہے, وہاں پہ اللہ کے سامنے جواب لینا ہے. میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے, میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں, غلط راستے پہ؟ تو آخرت کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا